سوى الجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑی ایکو کھولو، معمولی نہیں، آواز اونچا کرو، موٹا کرو. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، سارے محترم بھائی سمیع اللہ صاحب اور بھائی ممتاز افضل صاحب اور انہاں دے دیگر رفقاء اور احباب دی محبت دے نتیجے وچ اج دی اس دینی محفل وچ اللہ رب العالمین نے حاضری دی توفیق نصیب فرمائی. الحمدللہ. اس مکان دی اے زمین دہاڑے قیامت دے میزبان دوستاں دے حق وچ، میں گناہگار دے حق وچ اور تساں سارے شرکائے محفل دے حق وچ گواہی دے سی. اللہ کریم زمین کو حکم دیونا ہے دہاڑے قیامت دے تے زمین نے بولنا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس مقام تے اللہ دا قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان بیان تھیا آئی. میں دل دی گہرائیوں واسطے دعا گوہاں میزبان احباب واسطے اللہ اج دی اس دینی محنت دے بدلے وچ انہاں دی جان وچ، مال وچ، عزت وچ، اولاد وچ، کاروبار وچ
ہر قسم دیاں ترقیاں اور برکتاں نصیب فرماوے۔ 5 گلاں عرض کرنیاں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ دنیا دا کیڑا مسلمان ہے جندے دل دی اے تمنا نہ ہوئے کہ میں جنت داخل تھیواں۔ اساں کلمہ پڑھائی اسی واسطے ہے تاکہ بندہ جہنم تو بچے تے جنت دا وارث بنے۔ جرے مقام دی تلاوت دا اللہ مینوں شرف عطا فرمایا ہے، اس مقام تے اللہ نے جنت جی داخل ہومن والے بنداں دیاں 5 نشانیاں بیان کیتیاں۔ او سنو انداز قرآن دا کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ آیت نمبر 17 زیارت کرو۔ سورت دنا سورت آل عمران 3 پارا۔ جیویں قرآن پاک زبان نال پڑھنا عبادت ہے، جیویں قرآن پاک کناں نال سننا عبادت ہے، ایویں اکھیاں نال قرآن پاک دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ جنتی بندہ دی پہلی نشانی اس مقام تے اللہ کریم بیان فرمائی الصابرین، صبر کرن والے۔ کوئی مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، اپنے آپ نو کنٹرول کرن والے، اپنے آپ نو ضبط کرن والے۔ اے قرآن پاک دا اے مقام آئی۔ انڈو جے سپارے دا حوالہ سنے۔ سورت دنا سورت البقرہ 2 پارا۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ یہ حوالہ اے آیت نمبر 153 سورت دنا سورت البقرہ 2 پارا۔ ایمان والے ہو اللہ تو مدد منگو صبر دے وسیلے نال۔ جیرے ویلے کوئی ناخوشگوار حالات پیش آمن، اپنے آپ نو کنٹرول کرنا ہے، جذباتی نہیں تھیونا، غصہ نہیں کرنا، اپنے آپ نو کنٹرول کرن دا نام صبر ہے۔ صبر دا دامن بھی نہ چھڑے۔ تے نمبر 2 والصلاة، نماز دا بھی دامن نہیں چھوڑنا۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ شک نہ کرے دنیا والو، اللہ کریم صبر کرنے والا دے نالے۔ ہن میں پہلے نماز علی مثال سناواں چاہ جہاں ذکر آیا ہی آیا تھی ود صبر علی سبق تے آنا۔ حالات این کہ ساڑیاں چوکاں آباد، ساڑے ڈیرے آباد، ساڑیاں مارکیٹاں تے پلازے آباد تے اللہ دا گھر ویران۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت ہی قطرے میں پریشان تھی کہ آ گئی، عرض کرن لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیک میرے کلو گناہ تھی گئے،
میں تواڈے کول ٹر کے آئیاں، اللہ دی بارگاہ وچ میرے واسطے دعا کرو، رب العالمین میرا گناہ تے غلطی معاف کر چھوڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں تیرے واسطے دعا تا منگنا، لیکن اے تا پہلے دس کیڑا گناہ کیتا ہی؟ میں رب کائنات دے سامنے عرض کرے سا میرا مالک تے میں تو فلانی غلطی تھی گئی معاف چا کر۔ ایک تا مسئلہ اے سمجھ آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیندے او اترے میں دوی جیندی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دعا کراون آئی، مسئلہ اے سمجھ آیا جیندے بندے تو دعا کرامنا جیسے۔ اگلا مسئلہ خیال نال سننا ہے، جیندہ بڑا ہوئے تامی دعا کرامنا جیس، جیندہ چھوٹا ہوئے تامی دعا کرامنا جیس۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کن واسطے بنجن لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر تھین، اللہ دے محبوب میں عمرہ کن واسطے بنجنا چاہنا مکہ شریف۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخی اشرکنا فی دعائک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرے چھوٹے بھرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کن واسطے بنجن لگے ہو، عمرے دے دوران اپنے واسطے دعاواں کرنیاں، اپنی دعاواں وچ ساکو بھی نال شریک رکھنا ہے۔ ہن خیال کرے دوست جری میں گال کرن لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وڈے، آپ تو وڈی شخصیت اللہ نے پوری مخلوق ہی نہیں بنائی۔ حضرت عمر لکھا کروڑا مل ونجن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا مقابلہ تنن کر سکدے، آپ وڈے تے حضرت عمر چھوٹے، لیکن وڈا چھوٹے تو بھی دعا کروا سکدے، شرط ہے کہ جیندہ ہوئے۔ شاگردہ بڑے استاد تو دعا کراوے جیسے، اولاد والدین تو دعا کراوے جیسے، مرید اپنے مرشد تو دعا کراوے جیسے، بڑا چھوٹے تو دعا کراوے، چھوٹا بڑے تو دعا کراوے جیسے، لیکن شرط ہے جن تو دعا کراونا چاہتے ہیں وہ جیندہ ہونا چاہیے۔ اگلا مسئلہ ہر جیندے بندے تو ہی دعا نہیں کراونی، دعا اون جیندے بندے تو کراونی ہے جرا ایماندار ہوئے۔ لوگاں رسم بنائی ہوئی ہے جیندنان ملاقات تھئی ٹردے میں لکھا جی دعا میں یاد رکھا ہے، اگلا بندہ ایماندار نہیں تو او کو نہیں آکھنا میرے واسطے دعا کر، اون جیندے بندے تو دعا کراونی ہے جرا ایماندار موحد ہوئے۔ اگلا مسئلہ جیندے ایماندار تو دعا کراونا جیسے، تے جیرا ایمان دی حالت جو دنیا تو ٹر گیا ہے ان دے واسطے بخشی دی دعا کرنا جیسے۔ سامنے میت پئیے اسا موت بعد دھوایا ہے، کفن پوایا ہے، چار پئی تے رکھا ہے، جنازے گاہ چاہے گھن گئے، امام صاحب مسلح تے آ گئے، جنازہ پڑھاونا چاہنے اسا بھی جو صفہ بن چھوڑیاں نیت کریں دے پہ ہیں۔ ہر بندے دے دل چے نیت ہے، نیت کی تھی میں چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا، ثنا واسطے اللہ دے، درود واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے، دعا واسطے حاضر اس میت دے، سامنے میت موجود ہے، پیر صاحب مرشد ولی ہے بزرگ شاہ صاحب زبان ہلا کے اپنے واسطے بخشی دی دعا نہیں منگ سکدا، ساڈی دعا دا محتاج ہے۔ ان جھگڑا کیوں علاقے وچ سامنے میت پی ہے اپنے واسطے بخشی دی دعا نہیں منگ سکدا، ساڈی دعاواں دا محتاج ہے۔ تے جس ویلے کئی من مٹی تلے دفن تھی گیا ہے، ہن اساں جیندا واسطے دعا کیویں منگ سکدے؟ سامنے ہے
اپنے واسطے دعا نہیں منگ سکدا اساں بخشے دی دعا منگدے پے تے جس ویلے کئی فٹ زمین دے تلے کو اساں دفن کر چھوڑے ہن میں من کے آکھاں بابا تو میرے واسطے دعا کر اللہ میں کو عقل لیتا ہے سوچنا چاہیے سامنے ہی ساری دعا دا محتاج ہے ہن دفن تھی گیا ہن اساں دی دعا دے محتاج بن گئے ہن مسئلہ پکاونا ہے جیندے ایماندار تو دعا کراونا جائز تے جڑا ایمان دی حالت وچ فوت تھی گئی ہے اون دی بخشش دی دعا کرنا جائز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آکھن لگی تساں دعا کرو جو اللہ میرا گناہ معاف چا کرے حضرت کلیم اللہ فرمایا اے دس کیڑا گناہ کیتئی ان پہلے تو کو حوالہ دکھاواں 28 پارہ سورت نام سورت التغابن یہ میرے سامنے آیت نمبر 4 کھلی ہوئی ہے فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور یہ حوالہ ہے سات آسمانہ وچ جو کچھ بھی ہے اون دا علم رکھن والا بھی اللہ ہے سات زمینہ وچ جو کچھ ہے اون دا علم رکھن والا ہی اللہ ہے جیڑی شے تساں لکیندے ہو اونوں بھی جانن والا اللہ ہے جے شے ظاہر کریندے ہو اون دا بھی علم رکھن والا اللہ ہے فرمایا واللہ علیم بذات الصدور اللہ تا ہر بندے دے سینے دے راز بھی جانن والی ذات ہے مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیڑا گناہ کیتئی میں دعا منگسا اللہ ای تریمے دا فلانا گناہ معاف کر گناہ تا دس تریمے دا کھن لگی حضرت میرے تو برا کم تھی گئے چند مہینے گزرے برے کم تو بعد میرا بال جم پیے میں اپنے گناہ کو لکاون واسطے اپنے معصوم پتر کو ہتھاں نال قتل کر کے آ گئیاں نہ میرا پتر ہو سی نہ گناہ دا پتہ لگ سی حضرت موسیٰ علیہ السلام جے ویلے سنا چہرہ غصے تو رتا لال تھی گیا فرماون لگے اخرجی یا فانجرا او پوری عورت نکل ون میری محفل وچوں میں تو تیری شکل ہی نہ دیکھنا چاہتا ایڈے دو بڑے گناہ کر کے آئی تے میں کو آدھی میں دعا کرا جو اللہ معاف کرے نکل ون تریمے دگے پریشان آئی زیادہ پریشان تھی کہ پچھو تے ولی پاترے میں تے نکلن دی دے رہی اللہ کریم نے جبریل فرشتے نو موسیٰ علیہ السلام دو چا بھیجا یہ میرے سامنے 16واں پارہ سورت دنائے سورت مریم فرمایا وما نتنزلو الا بامر ربک آیت نمبر 64 دیدار کرو سورت مریم 16واں پارہ جتنے تک اللہ دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکدے جبریل اللہ دے حکم نہ لائے عرض کرنے لگا حضرت میں کو اللہ کریم نے بھیجے اللہ فرمیدہ بھی ہے تو سائیں گناہگار ترے میں واسطے بخشی دی دعا میرے دربار وچ نہیں منگی ای کو مایوس کر کے کڈ چھوڑا وے تہاڈا کیا خیال ہے میرے پیغمبر برا کم تے قتل اس تو وڈا گناہ بھی کوئی نہیں دنیا وچ موسیٰ علیہ السلام تو حیران تھی گئے یہ تھڈوں بہت وڈے گناہ ہیں وقت میں سبق روک چھوڑے اور میں جرا خواب سناون لگا خواب ہی سنو تعبیر ہی سنو یہ سبق نہیں پھلاونا تریمے تعالیٰ تے موسیٰ علیہ السلام والا صحابہ کرام دے شاگرد علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ
یہ تابین وچوں بہت بڑے عالمان خواباں دی تعبیراں دے ماہران ایک بندہ ہے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ دی خدمت وچ آکھنا کہ حضرت تساں خواباں دی تعبیر دسیندے رہندے ہو میں ہی خواب ڈٹھے تواڈے کول تعبیر پوچھن آیا علامہ ابن سیرین فرمایا خواب دس بندہ کھن لگا میں خواب وچ ڈٹھے نال جڑا میرا گوانڈھی ہے گوانڈھی دے گھر وچ کبوتری ہے کبوتری کو پکڑ کے میں ان دے پر تروڑ چھوڑن اتنے تک خواب سنا علامہ ابن سیرین دا چہرہ تا پیلا حلدر تھی گیا بس خواب بیان کرنا لا بندہ ہی حیران بس کہ نہیں یہ نہیں اے ادھا خواب آئی میں تا خواب وچ گوانڈھی ترے میں دے پر تروڑ کبوتری دے پر تروڑن ایک کالے رنگ دا کام میرے گھر دے پچھو کاند دا سراغ کر کے میرے گھر جوڑ آئے علامہ ابن سیرین دا ٹھڈا سا نکل گیا فرماون لگے بد نصیب اللہ کتنی جلدی تیرے تو بدلہ گھن گی دے خواب دی تعبیر ہے تین گواڈھی دی کبوتری دے پر تروڑن کالے رنگ دا کام تیرے گھر جوڑ آئے خواب دی تعبیر ہے تو نالا لے گواڈھی دی تریمت نال پورا کم کرے نے تینا کالے رنگ دا نوکر تیری گھر والی نال برا کم کرے دے جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ برا کام بہت وڈا گناہ تے قتل بھی بہت وڈا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن اللہ میں نو نظارہ کرایا جہنم دی بھاوچ میں نے گترے میں نظر آئی پیٹوں دا پھٹا ہویا ہائی آندرہ بہر نکلی ہوئی ہن اپنی آندرہ ہتھاں تے چاہ کے تدورو کا دور الحمار ایویں چیخا ودی مرے دی آئی ایویں کھرکا چیخا مرے دے آندرہ ہتھاں تے چاہی ودی ہے چاچ بیرو جہنم دی بھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھا جبریل اے کون ترے میں تے جہنمی چیخا مارنا لی یہ میں کھوکا تے گھر کا چیخا مرے دے فرشتے جواب دیتے حضرت این ترے میں تے بلی پالی ہوئی ایک نیمار بلی کہیں شیج منہ چگھتے این ترے میں کو کامن لگی بلی کو رسی نال چبدھا سا بلی پکھی تھئی این کھامن پیمن دی شے بلی کو نہیں گھتی بلی پگتے ترے دی وجہ تو رومن لگ گئی جنہیں ویلے بلی دا رومن این ترے میں ڈٹھے ترے میں کو زیادہ غصہ آیا لوہی دی سلاخ چاہ کی بلی کو ماری بلی دے پیڑ تے لوہی دی سلاخ لگی بلی دا پیڑ پڑا گیا آدھرہ بلی دیاں نکل آئیاں چیخا مار مار رو رو تڑپ تڑپ بلی مر گئی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے ترے میں پیڑ بلی وانگو پھٹا ہویا ہی سے آدھرہ بہر نکلی ہوئیاں جہنم دی بھاں دے اندر چیخا مدی مرے دیئے 70 سال گزر گئے اجڑ تونی بلی دے قتل دا حساب بھی پورا نہیں تھیا یہ تا بلی دا قتل ہے تے انسان دے قتل دا کتنا گناہ ہو سی آس پاس ملک جے دیکھو دنیا جے دیکھو بلکہ کتنے قتل عام تھی دے پہ تھی ون زیر تے زبر نہ بان زیر تلے ہو رہی ہے تھی ون زیر تے زبر نہ بان متا خالق پیش چا پاوی اندی کہیں مخلوق تے ظلم نہ کر متا کر خدا داوی دھن دولت رب کھس کے تے دی متا در در تے پنواوی اندے قہر غضب تو ڈر من خاکی شانا رب رحمت فرماوی جبریل فرشتہ آکے اکھن لگا موسیٰ علیہ السلام تو صحیح کو کڑ چھوڑا ہے برا کام کیتا ہستے بچے کو قتل کیتا دعا نہیں منگی
آخر میں نکل ون اخرجی یا فاجرہ، میرے پیغمبر تہاڈا کیا خیال ہے؟ برا کام تے قتل ایندے کول بڑا بیا گناہ کوئی نہیں دنیا چ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران تھی من لگے، جبریل آکھن لگا اللہ دا سنیا ہنے اے دوے بہت بڑے گناہ ہن، لیکن جان بوجھ کے ایک فرض نماز چھوڑنا زنا تے قتل تو ہی بڑا گناہ ہے۔ آج ساڑھے حالات کیا آئیں گے؟ میں جنوڑے نماز نہ پڑھتا میری دھی بھیڑ کی میں پڑھ سی، میں جنوڑے مسجد کو تھانا سمجھے نا، مسجد کی لت نہ رکھے نا، میری گھر علی کی میں نماز پڑھ سی۔ میں جنوڑے نماز نہ پڑھتا میں اولاد کو کی میں اکثر نمازی بنو۔ مسئلے کوڑے تھی گئے، مر کا نراز سی من لگ گئے نا، گالیاں تو میں سچیاں بیٹھیاں کرے نا، حالات تو آپ دیکھے پہ ہو دنیا دے، سبق تے آؤ۔ یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز دی پابندی بھی کرے تے صبر تو بھی کم گھنے۔ تے جری آیت میں قرآن پاک دی پڑھی خطبے وچ اللہ نے 5 نشانیاں جنتیاں دیاں بیان کیتیاں۔ الصابرین، صبر کرن والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیرے بندے دے کوئی مصیبت تے پریشانی آوے، منہ تے چاٹا مارے، اپنا گریبان پاڑے، اویں وین کرے جی میں دورے جاہلیت وچ لوگ وین کرے نے ہوندیاں، اے جے بندے دا میں آمنہ دلال دی امت نال کوئی تعلق نہیں۔ خاص طور تے تریمتیاں، کوئی فوتگی تھی گئی، پریشانی بڑھ گئی، مصیبت آ گئی، انہاں دیاں چیکاں باکاں سنو۔ این واسطے تا تریمت دا قبرستان میں نہ مننا ہے، یہ تریمتی صبر نہیں ہوگا۔ اے جو ابے دی قبر دیکھے، خامت دی، پے دی، پتر دی، بھرا دی تے اٹھا رومن پٹن شروع کر دے گے، منع کیتا بھی ہے۔ اے بھی حدیث پاک سنا ہے، اور اے امانت توڑے تک میری ماما بھیڑا کو سنا بڑی ہے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن تو بعد نال گھر آئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دے گھر لگے گئے۔ حضرت فاطمہ گھر ہی جو کوئی نہیں، عام صلی اللہ علیہ وسلم انتظار پہ کریں دن ایمیں لادا گزرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آندھی پئی آئی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے، یہ حدیث پاک دے لفظ ہیں، کتھا گئیاں میں میری دھی، کتھا گئیاں میں کیرے پاس ہوا دی پئی۔ اور ایک مسئلہ میں بیچ بھی ہے دسن لگا، سارا جیرا دین ہے اے غیرت اللہ دین ہے، اسلام سا کو غیرت سکھائیے۔ اور حدیث پاک دے لفظ سنو ہی نو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ، آپ نے فرمایا او بندہ جنت داخل نہ تھی سی۔ اللہ دے محبوب کون بندہ؟ فرمایا دیوس، جیرا بندہ دیوس ہے وہ جنت داخل نہیں تھی۔ منا ابتدا وچ صحابہ کرام پوچھا حضرت دیوس کون ہوندے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرے بندے کو اپنی عزت غیرت نہیں آندی۔ میری دھی بھیڑ کیرے پاسے میں دی پئیے، میری دھی بھیڑ کہندے نال الویں دی کھڑوتی ہے، میری دھی بھیڑ کیرے پاسوں آندی ویندی پئیے، جے کو اپنی عزت غیرت نہیں آندی۔ آمنہ دلال فرمائے اے جے بندے جنت داخل نہیں تھیمنا۔ آپ نے فرمایا میری دھی کتھوں آندی پئی دس، کیرے پاسے گئیاں میں؟ حالانکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دی شادی بھی تھی ہوئی،
ایدے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیرے پاسے گئیاں میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے حضرت انال میرے گوانڈی ایک بندہ فوت تھی گیا ہے ان دے گھر تعزیت افسوس کرن گئی ہم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری بیٹی حضرت فاطمہ دس مرنا لے بندے دی قبر دی زیارت تنہ میں گئی. سوال سنا ہے سوال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی تھی نہیں ابا جان میں مرنا لے دی قبر تے نم گئی میں کو توڑی حدیث پاک یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور یہ ترمتیاں قبرہ دی زیارتہ دی مہنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انہاں تے اللہ دی لعنت نازل تھی دیئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کھڑ لگی ابا جان میں مرن والے دی قبر دے کوئی نم گئی کیونکہ جری قبر دی زیارت تے ترمت بنجے ان دے تے اللہ دی لعنت نازل تھی دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھائی گال سن پہلے تے نانا تالی گال سنی ہوئے ہن بھائی سن گھن لو زرت قبرہا لم تری رائحت الجنہ او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کر تو میری تھی مرن والے بندے دی قبر دی زیارتیں گئیوں دی تے کو جنت دی خوشبو سنگھنا بھی نصیب نہ تھی ویہا تریمت واسطے مسئلہ ہے گھر بہ کے فوت تھی منانے واسطے دعا کرے الصابرین پانچ نشانی اللہ جنتیاں دیاں بیان کیتیاں پہلی نشانی صبر کرن والے تو کو حدیث پاک دی مثال سنا ماں یہ تا قرآن دی آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی گھر والی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمری جی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تو وڈیاں ہن رو دفعہ بیوہ تھی ہی چکی آئی تریجی شادی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال تھئی اللہ آپ تو عمری وڈی دو دفعہ بیوہ ہو کے تریجہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال کرن والی بی بی خدیجہ وچوں چار دھیاں حضور سینوں دے چھوڑیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار رو پتر بھی اللہ بی بی خدیجہ وچوں دتے وڈے دنا حضرت قاسم روچے حضرت عبداللہ کس نو طاہر تے طیبی سڑے نے پتر بچپن فوت تھی گئے چار تھیاں آپ دیاں جوان ہویاں تے گھر بار والیاں ہویاں تریجہ پتر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ دے اندر دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نام تے آپ نے پتر دنا ابراہیم رکھا ہے 1.25 سال عمر تھئی اطلاع بھیجی گئی حضرت تورے معصوم پدر تے موت دا ٹائم آ گیا اللہ آپ صحابہ کو نال لا کے تیز قدمہ نال ٹرے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پدر دے کھولا 7 سال دے معصوم پدر نو چایا جا آپ دیا چھے جو ہنجو ڈھاون لگے ہنجو معصوم بال دے چہرے تے ڈھان دے پین حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی حضرت تو سروں دے پیو ایڈے حوصلے والے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما يرضى ربنا او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالرحمن میرے دل وچ بڑا غم ہے اے تریجا پتر میرا فوت تھی دا پیا تو مکی شریف بھی فوت تھی گئے اکھیاں جو ہنجو جاری ہن لیکن زبان نال گال او کرے سان جس نال اللہ راضی تھی ونجے
میں پتر کو ڈٹھا نے تے روندے روندے فرمایا نے بے فراق کا یا ابراہیم لمحزون او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم پتر ابراہیم میں آمنہ دلال نو تیری جدائی دا وڈا صدمہ ہے. یہ مسئلہ یاد رکھے سارے دوست، غم موت دا نہیں ہوندہ، ڈوکتے صدمہ موت دا نہیں ہوندہ، ڈوکتے صدمہ جدائی دا ہوندہ ہے. موت تا برحق کے ہر کے جام پیمنے تے ٹرنے، موت نال جیریاں جدائیاں آنیاں ایک قیامت تک نہیں مکڑیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجوہ دو اشارہ کیتا جرے واندھے بیان فرماون لگے انہا رحمت او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہنجو تاللہ دی رحمت. مسئلہ سمجھ آگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نال. ہنجو بہامنا منع نہیں، وال پٹنا منع ہے. ہنجو بہاونا منع نہیں، سینہ پٹنا منع ہے. ہنجو بہاونا منع نہیں، منہ تے چاٹا مرنا منع ہے. ہنجو بہاونا منع نہیں، چیخو پکار کرنا، اللہ دی شکوے شکایت کرنا شریعت دی منع ہے. ساڑھے ساتھی بھی بادشاہ آئین، کوئی فوتگی تھی گئی، مصیبت بن گئی، اگلا روندہ پہ تھے، رو نہیں، اس نے رومن دے ہو، رومن نال دوں دے دل دا بوجھ ہلکا تھی سی. اگر شریعت یہ رومنہ منع ہوندہ حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال پوتر دی جدائی کیوں رو دے رہے ہیں؟ قرآن دے لفظ وَبْ یَسَدْ اینا حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھیاں دا نور چلا گیا، اکھیاں چٹیاں سفید دی گئیاں. اگر شریعت یہ رومنہ منع ہوندہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پدر دی فوت کی تے کیوں رو دے رہے ہیں؟ رومنہ منع نہیں، ماتم کرنا منع ہے. رومنہ منع نہیں، چیخو پکار کرنا منع ہے. رومنہ منع نہیں، اللہ دی شکوے شکایت کرنا منع ہے. پہلی نشانی اسلامی صبر ہے. کوئی نہ خوشگوار واقعہ پیش آگئے بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے. اور میں تو کو بخاری شریف دی حدیث سنا ماں، صبر ایندہ نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تنو بیان کریں دینا اساں سفر جویں دے پیاں سے کڑک دی نو پا رہی مشورہ تھی گئے آرام تھوڑی دیر کرنا چاہی دے، صحیح کڑی گھنی چاہی دیئے. صحیح کڑھن واسطے اساں درختہ دی چھامت لے کھن پن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیتے اساں گھاٹی چھام والا درخت چنے. حضرت تساں گھاٹی چھام لے درخت دے تلے سمجھو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت دی ٹینی نال چلڑ گئی. اللہ دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چھانت لے لیٹ پین سیر مبارک رکھن دیتے رہی. حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ندر آ گئی. اچھا دسو تا میں تمہارے واسطے دعا کرنا اللہ کیرے ویلے سمجھا ہے؟ اللہ نہیں سمجھا، اللہ پاک سمجھا. میں نہیں جواب سمجھا. میں نہیں سمجھا اللہ کیرے ویلے سمجھا ہے؟ رات نے میں جواب نہیں سمجھا. نیندے ٹائم نا تریجا پارا سورت دنا سورت البقرہ فرمایا لا تاخذہ سنتم ولا نوم. آیت الکرسی تریجا پارا پہلا صفحہ. اللہ ندر تو بھی پاکے اباسی تو بھی پاکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے پین ایک دشمن غور و سودہ نہ ہی ہولے ہولے ٹردا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تروار لہیس سر تے کھڑا ہو گیا اچھی آواز نالا کھڑ لگا میں یمنو کا منی. اللہ دے
دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی تلوار میں چاہی کھڑوتا تانوں قتل کرنا چاہنا اج میرے ہاتھ وچوں تو کیں بچاونے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ مبارک کھل گئی ڈٹھا دشمن تلوار نب کے سر تے کھڑوتے پوچھدا پیا کیں بچاونے آم نے 3 بار فرمایا اللہ 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 دے نام بڑی طاقت ہے جس ویلے اللہ کو حقل ماری اللہ دے حکم نال جبریل فرشتہ زمین تے آ گیا مالک کائنات دی اجازت نال جبریل امین فرشتے آ کے دشمن کو دھکا دیتے دشمن کنڈ دے بار زمین تے من ڈٹھا تلوار ہاتھ وچوں چھٹ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار چا گھدی فرماون لگے میں کو تا میں دے اللہ بچا گھدے ہن تو دسا تے کو کون بچے سی سبحان اللہ اگر ایک باری اللہ دا نام تا چوا چاہ کیوں خاموشی تاری ہو گئی ہے اوکھے ویلے لیکن اچھا میں دعا تا منگسا توڑے واسطے اللہ ہن دعا منگنا جیرا اچھا تیرا نا چاہوے کو دنیا آخرت دی رحمت نال مالا مال کر اوکھے ویلے نبی پاک حقل کے کماری سارے پورا اچھا کو حقل کے کماری دین کو جھگڑے دا نہ ہے دین تا پیار محبت دا نہ ہے یا تداوت سنے دے پے آؤ کھاونجے مصیبت پریشانیاں ونجے سارے اسباب بندے دے جواب دے ونجن ساری دنیا دے دروازے بند تھی ونجن اوے دے زبان نال حقلا مارن دے لے کے تا صرف اللہ ہے نامہ پارا یہ آخری پارا سورت دنا سورت البلد تے آیت نمبر 98 ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين آیت نمبر 98 میں اللہ انسان دی اکھیاں بھی دو بنائیں شفتین تے ہونٹ بھی دو بنائیں ہونٹاں تے تھوڑاں دے وچ بھی چالے وچ لسانن زبان میں اللہ نے ہک بنائیے مسئلہ سمجھا چھوڑا زبان ہک تا اوکھے ویلے ہک زبان نال حقلا مارن دے لیک بھی ہک تلوار دشمن دے حد وچ اٹھے پئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں دینا اسا آوازاں سنیاں ندر کھڑ گئی بھج کے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول دشمن پیرا دے بار زمین تے بیٹھا ہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار نپ کے کھڑوتے ہیں فرماون لگے میں کو تا میں دے اللہ بچا گھدے ہن تو دسا تے کو کون بچے سی تو سا دوست آپ سا کو سنے دے ہو ماری تے الاری ہک برابر ہے زیادتی تا کر چکا آئی یہ تا اللہ بچا کی داؤں دی تا پوری کوشش ہے میں شہید کراں ان تو ڈسانا تے کو کہیں بچاونا ہے دشمن کے رن جواب دے ویا شرمندہ ہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھن لگا میں کو تورے کل چنگے سلوک دی امید ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان نال میرا جملہ سنو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات نال زیادتی کرن والے دشمن کو اللہ دی رضا واسطے معاف کر چھوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سارے بڑے ساتھی سیر چاہو میری اکھیچ اکھ پا کے گال سن سو میں خوش تھی سن بڑے باستے دعا کرے سن تھلے نہیں دیکھنا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی 23 سال دی نبوت دی زندگی دا خلاصہ تا وہی کے جملے سنا من لگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمینیاں واللہ من تقما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیئن حضرت عائشہ فرمینیاں میں کو اللہ دی ذات دی
قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ساری عمر اپنی ذات نال زیادتی کرن والے تو بدلہ نہیں گھدا. سبحان اللہ سبحان میں بہت بڑی گال کر گیا جے حضور سائیں دی ذات نال زیادتی کیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نن گھندے. لیکن جتھا دین دا معاملہ آوے ہاں آمنہ دلال اپنا دی بھی رعایت نن کریں دے. اور تا کو اے بھی بخاری شریف دی حدیث سنائی وجہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ ہے ایک تریمت نے چوری چکی تھی فاطمہ ادا نہ آئی بنی مخزوم قبیلے دیو تریمت آئی جرم ثابت تھی گیا. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا حد کپن دا حکم نے چھوڑا. ساری برادری دے قبیلے لے جمع تھی گئے این تریمت دا حد کپا گیا. ساری برادری دا نک پیج ویسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گال کرو تھوڑی ہی صدا تبدیل کرے نہ چاہ حد نہ کپا منیا. لیکن کہیں دی جرت بھی نہیں جو گال کرے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال. کیا کو بھیجوں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ دے پوترے ہن. پوترے دا کے مطلب آپ نے حضرت زید کو اپنا پتریلا بنایا ہویا ہے پتر بنایا ہویا ہے سکے پتر نن تے حضرت اسامہ انہ دے گو پتر تب پوترے ہو گئے. وڈی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ نال پوترے جو تھینے آنا حضرت اسامہ کو سفارشی بنا کے بھیجا گیا. انہوں من کے سفارش کی تھی بخاری شریف لفظین تلفنا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دا چہرہ سفارش سن کے غصے تو رتلال تھی گیا. آپ نے فرمایا اسامہ تو کون ہے اتشفع فی حد من حدود اللہ اللہ دے قانونی سفارش کرن والا اللہ کریم دا تا قانون ہے. اے میرے سامنے چھیمہ پارا تے سورت دنائے سورت المائدہ فرمایا والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما. اے آیت نمبر 38 تے میں انگلی رکھی ہوئی حوالہ چیک کرو. چوری کرنا لا مرد ہوئے یا چوری کرنا لی تریمت ہوئے جرم ثابت تھی ونجے مسلمان حکمرانوں تُساں چور دا حد کپڑے. آپ نے فرمایا تو کون ہے اللہ دے قانونی سفارش کرنا لا اے تا بنی مخزوم قبیلے دی فاطمہ ہے چوری کی تھی اس میں حد کٹن دا حکم نے چھوڑے. جے کر میری آپڑی سکی تھی حضرت فاطمہ بھی چوری کریں دی لاکاتا محمد یادہا رواہ البخاری. چوری دے جرمی چ میں آپڑی سکی تھی حضرت فاطمہ دا بھی حد کب چھوڑا ہا. دل دی تختیاں دے سارے دوست میرا جملہ لکھو چاہا زندگی دا کوئی پتہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جے آپ دی ذات نال زیادتی کی تھی آپ دی ذات نال ظلم کیتا آمنہ دلال معاف کریں دے جتا دین دا معاملہ آیا اپنا دی بھی رعایت نہ کریں دے. ملک صاحب شادی دے ڈھول کیوں مجدے پہن اکھے جی میں تا نام چاندہ لیکن ککرہ برادری علیہ گھن کے آگئے یہ برادری تو مجبور ہوں. بندہ فوت تھی گیا ہے کہ رسمہ کیوں پہ کریں دے اکھے جی میں تا نام چاندہ بلا برادری کھان دیئے. ان آیتی میں کوئی یاد آ گئی ہے تے میں سنامنی بھی ہے تے تُسا نرادی تھی ویسو تُسا دا فرد کفایہ بیٹھے ادا کریں دے انہا سارا دا یہ باقی مارکا جو نراز سی یہ وقت میں کو نسڑے سے یہ نسڑو تک یہ بات آیتہ میں دکھامنی ہے یہ حوالہ دکھے نا ماشاءاللہ. سورت دنا سورت المعارج قرآن پاک دیئے سنے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من
عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 11 تے 12 کھلی ہوئی ہے، سورۃ المعارج 28 پارہ میں اگلی رکھی ہوئی ہے۔ دہاڑے قیامت دے گناہگار بندہ خواہش کرے سی، اللہ میرے جتنے بھی پترین بے بنی ہے، جتنے میرے پترین انہاں پترانو جہنم دی بھاگ سٹ میں کلے دی جان چھوڑ دے۔ مانا من کے گھرن چا لکھا ہے جرے پترہ واسے حرام حلال جمع کیتا سے، اللہ میری اولاد جہنمی ساڑ چھوڑ دے میں کلے دی جان چھوڑ دے۔ تے نمبر 2 وصاحبت ہی، اللہ میری گھر علی جہنم دی بھاج ساڑ میں کو کچھ ناکھ۔ تے نمبر 3 واخی، اللہ جتنے بھی میرے بھراہین انہاں کو عذاب جا سٹ میں کلے دی جان چھوڑ دے۔ جرے بھراواں دا ساتھ دے دیں دنیا وچ، بھرا حق تے ہے تے بھامے نہ حق تے ہے، یہ بھرانو بندہ کون چھوڑے مولوی صاحب۔ تے نمبر 4 وفصیلتہ التی تؤویہ، اللہ میری ساری برادری جہنم وچ سٹ، ساری برادری جہنم دا بالن چ بنا میں کلے دی جان چھوڑ دے۔ برادریاں چاہیے بندے ہیں، برادری نہ حق تے ہے، اساں کی برادری کون چھوڑے؟ برادری زیادتی تے ظلم پائی کریں دی، جی برادری نو کون چھوڑے؟ تے نمبر 5 ومن فی الارض جمیعا، اللہ جتنے بھی انسان ان زمین وچ سارے جہنم وچ سٹ میں کلے نو کچھ نہ آکھ۔ اللہ میری انگلیاں لکھے سر چاہو، سارے پتر بیوی سارے بھرا ساری برادری تے سارے انسان جہنم سڑ ونجن تے میں کلا بچ ونجا، ایویں تھی سی فرمایا کلا کلا ہرگز نہیں ہرگز نہیں، اگے بھی سنا ہم جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ وقت مسئلہ سنا ہے، لیکن ہاں نہ کون کرے سی اگر دوست میری یہ گال یاد کی تھی ہے، جرا حضور سائیں دی ذات نال ظلم زیادتی کرے آپ بدلہ گھننے تے جرا دین دا معاملہ آونی آتا کہن دی ریت نان کرے دے۔ یہ میرے ہاتھ دیکھو، میں توڑا چھوٹا بھرا ہاں تے توڑے علاقے نا توڑا ہمدرد اللہ دی قسم ہے، میں قرآن سامنے رکھی بیٹھا تے باوضو ہاں، سادہ معاملہ آپ اٹھے، دین دا معاملہ آوے تا ریتاں کرے نے ہیں۔ یہ بندہ برادری کیویں چھوڑے جی، قوم قبیلہ بندہ کیویں چھوڑے جی، ماں پیو کو بندہ کیویں ناراض کرے، پتے ماں پیو غلطی تے ہے، یہ ماں پیو کو بندہ کون چھوڑے؟ اساں دین دے معاملے وچ ریتاں کرے نے ہیں، ذات دا معاملہ آوے تا بدلے گھننے ہیں، حضور تے ہی میں نن کرے دے۔ تے قرآن پاک دے لفظ یہ میرے سامنے 22 سپارہ سورۃ نام سورۃ الاحزاب، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، 21 سپارہ سورۃ نام سورۃ الاحزاب۔ رب العالمین دلا ریب کتاب میرے سامنے آم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی وچ مسلمانوں تھوڑے واسطے اعلیٰ نمونہ میں اللہ کریم نے رکھا ہے۔ وہ میرے اردو دے شعر سنا دوسرا ہے،
اساں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نام گھننے ہیں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، نفرت دشمنی نہ، محبت محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ سبق دیو پہلی نشانی الصابرین، صبر کرنے والے بندے جنت دے وارث۔ بے شک ابال کریندے ہیں، صبر کریندے رہے، نقصان کر باندے ہیں تے نقصان بھی دنیا واسطے، تجارت واسطے، کاروبار واسطے۔ ہوں تو آپ کو یہ بھی مثال سنائی منجا، پچھلے امتاں وچ دو بندے ہن، زمین دے ٹوٹے تے انہاں دا جھیڑا پہ گیا، ساری بولی وچ دو ترے مرلے زمین دے، نکا جتنا زمین دا ٹکڑا، جھیڑا بدھدا گیا، ایک بندہ آکھن لگا زمین دا ٹوٹا میرے، دوجی آنکھے نہیں مالک میں آ، فیصلہ نہیں پیا تھیندا، زمین دے ٹوٹے دے نال کچی کندھ آئی، اللہ کریم نے کچی کندھ دی، کچی سل کو بلوا دیتا۔ کون ایماندار اچھا رسے سی؟ اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ساڈا ایمان ہے اللہ کر سکتا ہے۔ حوالہ دیکھو 16واں، یہ سورت کا نام سورت البروج، آیت نمبر 16 آخری پارہ، فرمایا فعال لما یرید، اللہ جیرے کم دا ارادہ کرے چا اللہ کر گھندے، اللہ کو روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ ارادہ کیتے کچی سل بول پئی، کوئیں بندے حیران تھی گئے، سل وچوں آواز آئی، زمین دے ٹوٹے تے جھیڑے لاونا لے ہو، میرے کل پوچھو میں کون ہاں؟ اے کونے کچی سلا کھن لگی، میں دنیا دا بادشاہ ہم، بڑیاں جائیداداں، بڑے محل، شان و شوکت، بڑی ٹھانڈ پاٹ، بڑے نوکر چاکر، عالی شان لباس، تے جیر ویلے میں بادشاہ تے موت آئی، رشتہ دارہ میں کو زمین ایون کے پور چھوڑا، 1000 سال گزر گیا، کتاب 1000 سال لکھا ہوئے ہے، میں مٹی نال مٹی تھی گیوں، تھاں بناون والا کمہار آیا، وہ مٹی پٹی، میرے جسم دے ذرے بھی مٹی دے نال رل کے لگے گئے، وہ مٹی دے تھاں بڑھیں، میرے جسم دے ذرے بھی وچ رل گئے، مدتاں گزر گئیاں، وہ تھاں پرانے تھی گئے، ترڑ پھرڑ گئے، ٹھیکریاں دی پھبریاں بن گئیاں، انہاں ٹھیکریاں دی پھبریاں کو سڑ دیتا گیا، 1000 سال پہ گزر گئے، 2000 سال فاطمہ مٹی نال مٹی بن گئی، سلہ تھپڑ والا بندہ آیا، اس مٹی پٹی سلہ بناون واسطے، میرے جسم دے ذرے بھی نال لگے گئے، اون بندے نے کچی مٹی دیاں سلہ تھپیاں، میرے جسم دے ذرے بھی سلہ دے وچ رل گئے، مدتاں گزر گئیاں، میں سل کچی بن کے کچی کندھ دے اندر لگا کھڑوتا، زمین دے ٹوٹے دے جھیڑا کرن والے ہو، میں بادشاہ کے ریشے نال گھن گیا جو تساں زمین دا ٹوٹا نال گھن ویسو۔ بات این کچی سل دی انہا اے سبق آمود نصیحت سنی، لوہاں نے زمین تے جھیڑا چھوڑ لیتا،
میں تا کو حدیث پاک سناواں عقل تنگ رہ ونجے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نے پچھلی قوماں وچ ایک بندے نے دوجے دے زمین ویچی یہ حدیث پاکی چاہے ہے زمین وک گئی پیسے ادا تھی گئے ملک ہننا لے بندے نے زمین یہ حل چلایا وچوں گھڑا نکل آیا جیولے بندے نے گھڑے دا منہ کھولا چھوانی لہائی او تا سارا گھڑا سونے تے چاندی دے ہیرے جواہرات نال بھرا ہویا آئی ساد پشتا دونی بھی دولت نہ مکیا این بندے نے گھڑا چاہ کے پہنچ گیا پہلے مالک دے کول آکھن لگا میں زمین ملک دی آئی اے خدانہ تا مل نہیں گھدا اے میرے تے جیس نہیں خدانہ ولا گھن سادے ایمان کے آدھے ناج اسا کے کروا اسا کے کو ہوائی نہیں لگانے منی اون بندے دی ایمانداری سنو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے او بندہ کھا لگا میں زمین ویچی ہئی جیری شیوی زمین دے ویچے او تڑیے خزانہ میرے تے حلال نہیں یہ آکھے میں ولا دیونے میرے تے حل او آکھے میں گھندہ نہ میرے تے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نے رولا نہیں پیا مقدہ یہ آکھے میں ولا دیونے او بندہ کہ میں نہیں گھرنا جیری شے زمین دیوئے ہوتے دیئے ایک تریشے بندے کو فیصل دے سالس بنایا نے تو سڑی ست مکا تو سڑا فیصلہ کر عام صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا او تریشہ بندہ کھڑ لگا تیری کوئی اولاد ہے تیری کوئی اولاد ہے اگر یہ میرا ہی پترے آکھن لگا میری ہی دھیے فیصلے کرنا لے آکھے دھی تے پتر دا پدی نکاح چا کرو ایو خدانہ ان کو توفے دے وجڑے چھوڑو ڈوئیں راضی تھی گئے اے ہے ایمان کیری شیع سنال گھنے ونجنی ہے حدیث پاک دے لفظ میں کوئی آدن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بندے دا پیڑ قبر دی مٹی بن کے بھرے ایمیں بندہ دنیا تو نہیں رجدہ غلام فقیر نے آکا ڈھکی والے نے اللہ بیلی سجن ٹرے ویندے سونے مکھتے پردائیں خاتمیاں آک بھالن نہیں مو بولن نہیں پیرو ننگے تے خالی ہاتمیاں انسان ٹرہ تے ہاتھ خالی اللہ بیلی سجن ٹرے ویندے سونے مکھتے پردائیں خاتمیاں آک بھالن نہیں بولن نہیں پیرو ننگے تے خالی ہاتھ میاں راج راج دیکھو مو سجنا دا راج راج دیکھو مو سجنا دا یو بیل نول سیافت میاں غلام فقیرہ موئے ولد نہیں باویں اکھیاں رومن رت میاں سبحان اللہ سبق دے آؤ پہلی جلدیاں دی نشانی الصابرین صبر کرن والے تے دوجی جلدیاں دی نشانی الصادقین سچ بولن والے میں اولاد آلام تے جرے اولاد والے ساتھی بیٹھے ہور نال مسئلہ سنائے میری ماما بھیڑا کو وان کے مسئلہ سنا بنائے روز بالا کو بلاون واسطے کوڑ مرے دے ابا میری شاہ کے ہاں کتی آسان اے کوڑ دل جنیت کونی ہنن دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تریمت کو ڈٹھے مٹھی بندہ میرا حد دیکھو سارے دوست مٹھی بندہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنے ماں اخذی پئی پتر کو معصوم بالی ابن عامر آنکھن لگی میرا پتر جلدی آ میرے ہاتھ جی شہد وہ شہ دیواں ایشیاں کی دی کھڑوتیاں بھج گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ دی اماں ہاتھ جی کری شہوی کیری شے دیونا چاندی مسئلے تے غور کرے کیری شے دین جھگڑے دا نام نہیں میں قرآن پاک دا حوالہ کھول رہے ہاتھی جو کیری شے ہوئی کیری شے پتر کو دیونا چاندی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے پین جی دے پیغمبر میں وفات تو بعد دی گال نہ بیٹھا کرے دا تُسا وفات تو بعد ارے رولے چاہی بندے ہو جی دے پیغمبر صاحب تاج پیغمبر صاحب میراج پیغمبر صاحب کتاب پیغمبر صاحب کمالات پیغمبر صاحب معجزات پیغمبر سید الاولین پیغمبر سید المرسلین پیغمبر امام النبیین پیغمبر خاتم المرسلین پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے پہن اما ہاتھ دی مٹھی وچ کیری شیوی کیری شے دیونا چاندی لوگ مسئلے پکائی بدن وفات تو بعد ہر شے دا پتہ ہے قرآن پاک اے میرے سامنے 12واں پارا سورت دنا سورت ہود اے میں سورت ہود کھولی ہوئی ہے آخری آیت فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض آیت نمبر 163 پہلی سطر آسمانہ دے اور زمین دے غیب دا مالک صرف اللہ ہے میں دوستانو آیت لکھینا ہوں بڑی آسان بڑی سوکھی آیت اے میرے سامنے میمہ پارا پہلا صفحہ سورت دنا سورت النمل فرمایا کلو یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اعلان کرو چاہ میرے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان وچ جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی زمین والی ساری مخلوق بھی غیب نہیں جان دی فرشتے مخلوق غیب نہیں جان دے جن مخلوق غیب نہیں جان دے انسان مخلوق غیب نہیں جان دے اگر غیب کو جاندہ ہے تو اچھا تا قرآن مننا لے ہو اللہ دا نا چاہو چاہ غیب جاننا اللہ صرف کون ہے میرا فیصلہ ہے اچھا ڈسو تھا یہ میرا فیصلہ ہے بولی بیٹھا یہ آیت ہے تحقیق لوگاں کرنی نہ ہوئی رولے کی میں مقصد بلوچستان شہر خاران میں اتھا بیانات تے میں درانا صوبہ بلوچستان میں خاران پہنچا اتفاق نال میں یہ آیت پڑھی حوالہ دکھایا سورت دا نا دسا نمبر دسا دو بھرا وچ بیٹھے ہیں انہاں حوالہ نوٹ کیتا تے رات لے گھر وچ ون کے تے بروہی زبان وچ مانے والا قرآن کھولا بروہی زبان انہاں دی زبان ہے سویرے ساڑھے میزبان کو لا گئے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دا نا ہے وہ حضرت شیخ القرآن منا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ دے شاگردان میں نے آنکھا لگے میں سن 1964 حضرت شیخ القرآن تو دورہ تفسیر پڑھائی پنڈی میزبان کو لا گئے کہ مولانا صاحب کو کلمہ پڑھا ہوا اپنی بلوچی زبان یکھنے کلمہ کہ او کی میں بخیر ہوئے اگلے ساری زندگی سارا عقیدہ قرآن دے خلاف آئی رات مولی صاحب آئے پنجابی چوں وہ قرآن دا حوالہ دکھایا ہے اسا نوٹ کیتے مانا گھرج من کے ڈٹھا سے بروہی زمانی سارا اللہ کریم نے دل صاف کر دیتے آج تو بعد جیرا اعلان قرآن دے وہ یقین تے ایمان صادق ہے
ماشاءاللہ میں تا گناہگار جیاں بندہ نالائق آدمی ہاں اللہ دے قرآن دی تاثیریں کھولی بیٹھا اللہ دے نام سارے چوچا کوئی زبان چپ نہ راوے عالم الغیب سے رکونے ایک واری گا تو چاکھو عالم الغیب سے رکونے اللہ دا قرآن تو دس جرے فوت تھی گئے تے قبریں دفن تھی گئے قبرہ والے مردے بھی غیب جانن کے نہیں اللہ کریم نے فرمایا وَمَا يَشُورُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ قبر والے مویا کو اپنے بارے بھی پتہ نہیں ساکو جیندہ کر کے کرویلے قبرہ جو اٹھایا ویسی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ یہ آیت پڑھ کے فرمینے ہونے موت تو بعد قبر والے کو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی کوئی پتہ نہیں جیدے پیغمبر پوچھ دے پین مٹھج کے رشائی وی سبق وسر تا نہیں کیا اماں پتر کو جو سدے دی پئی آ پتر شہ دے ماں مٹھ کھٹی کھڑو دی کئی شہ عبداللہ دی اماں کھن لگی دیکھو حضرت ایمیں تلی جو کھولی اس پنڈ دا دانا ہائی حضرت پنڈ دا دانا پتر کو دیونا چاندیم ایمہ تے سدے دی پئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اماں جے کرتے دی تلی خالیوں دی خالی مڈ گھٹی ہوئی ہویا تے آنکھیں پترتے کو شہ دے ماں ہاتھ جو کوئی شہ نہ ہویا اللہ دے دفتری جو تینا بہو وڈا جھوٹ تے کوڑ لکھا ونجے ہاں اسا اولاد کو بلاونا ہوئے کئی کوڑ روز کے مرے دیں ہائے تے گناہ نو گناہ ہی نہیں سے سمجھا سارے دکاندار دو سال دن حضرت یہ کوڑ نہ ماروں تا سودا نہیں بکدا کوڑی قسم نہ چاہوں تا گاک کوئی اتبار نہیں آدھا آؤ ہن سنو حدیث پاک بھی چاہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نالن آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے پین مدینہ شریف ہجرت دا سفر آئی رستے تے ویندے ویندے ایک بندے نال ملاقات تھی گئی او بندہ حضرت ابو بکر صدیق کو جاندہ آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا واقف نہیں حال وال حضرت ابو بکر صدیق کو پوچھا سا خیر و عافیت جی میں سا حال وال پوچھ دیں حال وال پوچھن تو بعد او بندہ آنکھن لگا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اے دساؤ مما کا توڑے نالالا جوان کونے تو مجبوری بن گئی ساؤ اٹھان دے انعام دا اعلان آئی جیرا حضور دا پتہ دسیا کوڑ بھی نہیں مارنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا راضی او نہیں کرنا بڑی مجبوری بن گئی قربان منیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی زبان تو فرماون لگی حاضر رجلو یہدین السبیل عرب دے لوگاں دی عادت تئی سفر دے منجنا رسے دا پتہ نہ ہووے ہاں کہیں بندے کو پیسے دے کے مزدوری دے کے نال رکھے نیان اتنے دے کو پیسے دے سا مزدوری دے تو میرے نال نال ٹورتے میں کو رستہ دسیا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں دے کل پوچھ دے نال اللہ جوان کونے نال میں دے او بندے جرہ میں کو رستہ دکھیں دے سوال کر والے نے سمجھے شاید کوئی پیسے دے کے مزدوری دے کے رستہ دکھاون اللہ بندہ نال رکھی بدن تے حضرت ابو بکر صدیق دے دل دی نیت ہی میرے نال او بندہ جرہ میں کو جنت دا رستہ دکھیں دے سبحان اللہ انہیں یہ سچ ہے کہ نہیں حضور تو بڑا جنت دا رستہ دکھاون اللہ کوڑ نہیں مارا اسا مذاق کریں نے تا کوڑ مرے نے جی میں تا دوسرے کو کھلاون واسطے کوڑ مارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار ہے کہیں دے نال مذاق کرنا ہووے ہاں اس ویلے بھی کوڑ نن مرے دے گپ کرنی ہووے ہاں تمی سچ بولے نے انہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی ایک بڑھڑی ترے میں تاوڑی آپ نے فرمایا اماں جتنی بھی بڑھڑیاں ہن انہاں جنت نہیں ونجنا وہ تو پریشان تھی گئی قدمہ تلو زمین نکل گئی بڑھڑیاں جنت نہیں ونجنا تے میں بڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پریشان نہ تھی میں ٹھیک تیرے نال مذاق کیتے بڑھڑیاں جنت نہ ویسن اللہ بڑھڑیاں نو جوان کر کے جنت بھیجے سی خوش تھی گئی مذاق کیتے ہے سچ اچھا ہن تہاڈا پنڈ دا علاقہ ہے تے میں کو گالی ہن یاد آئی ہے اللہ دی قسم ہے پہلے ذہن وچ کول آئی او تا کو سنا ماچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ہے ہن مذاق سنو کول نہیں ہے سچ صحابہ کرام دی جماعت حاضر رہی پنڈ بیٹھے کھانے آن تے پنڈ کھا کھا گکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام بھی گکڑا حضرت علی دے سامنے بیٹھے سٹے دے آن حضرت علی رضی اللہ عنہ دے سامنے چنگا بھلا گکڑا دا ڈھیر لگ گیا اتری 40 بندہ جو کھامڑا لا ہوئے تے ہر بندہ جو گکڑ سٹے حضرت علی دے کو ڈھیر تا لگنا آئی جنہیں چنگا بلا ڈھیر لگی ہے گکڑا دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت علی ایڈی پنڈ کھا گئی ہیں وہ دیکھن لگتا ایو آکسی حضرت علی ایڈی پنڈ کھا دی بیٹھے اے جو گکڑا دا ڈھیر لگا ساڑھے کو دا کوئی شکو نہیں ایڈی پنڈ کھا گئی ہیں ہے تک گال تا ایمیں پر دیکھنا تا ایو آکسی حضرت علی کھا دی حضرت علی مدان کیتا حضرت ٹھیک ہے میں ایڈی سے آدھی پنڈ کھا گیا گکڑا دا ڈھیر لگا پہ لیکن حضرت ایوی تا ہے نا میں پنڈ کھا دی گکڑا تا چھوڑ دیتی ہیں تو سا تا گکڑا ہی نال کھا گئے ہو تو آڈیاں گکڑا کی تھن سارے کھل کھل گڈے پہن بے واقعی آکھا تا ٹھیک ہی تو اگلے آکشن میں حضرت علی پنڈ کھا دیئے گکڑا تا چھوڑی بیٹھے اے تا گکڑا ہی نال کھا گئے مذاق تھی دا پہ لیکن کول نہیں الصابرین والصادقین جنتی کون ان صبر کرن والے جنتی کون ان والصادقین سچ بولن والے تے نمبر 3 جنتی ونجن والے کون ان فرمایا والقانتین اللہ دا حکم منن والے جنتین نامہ پارا سورت نام سورت الاعراف یہ میرے سامنے آیت نمبر 199 میں کھلی ہوئی ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین یہ میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دے ہوتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ ہے بخاری شریف دے اندر ہے ہیگ انہوں دی مجلس شورا دا ممبر آیا حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیری مجلس شورا بنی ہوئی نا اسمبلی یہ بڑا دانا بندہ آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑ لگا حضرت میڈا بڑھنا چاچا مدینہ شریف تو بیران دے دیہاتی مدینہ شریف آیا وقت ہے میرے کول تو آڈے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے چاچے کو گھننا ہو میرے دیکھو تو حضرت عمر فرمائے چاچے کو گھننا ہو ملاقات کرے نا تو نا میرا چاچا چاندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر نال میری ملاقات تھی وے نویکلی ملاقات تھی وے بھی آپ بندہ نہیں ہونا چاہیے نہ الگ ملاقات جی الگ اچھا چاچے کو گھننا ہو الگ ٹائم دے سا حضرت حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریفی چے بڑھے چاچے کو گھن کے آگئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی پندہ کو پاسے دے چکیتا اور میری اگلی دیکھ سوتا 3 بندے رہ گئے
کل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہک حضرت حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ نوڈو تے انہاں دا بڑھنا چاچا اوئے نا ترے بندے رہ گئے حضرت عمر فرمایا چاچا جی بابا جی ہن تا اکلے تھی گئے ہیں کیری گال میرے نال کرنا چاہتے ہو پیا کوئی بندہ نہیں یا میں ہاں یا تساں یا توڑا بھتری جائیں او بڑھڑا چاچا کھن لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تساں میرے نال انصاف کیوں نہیں کرے دے میں انصاف نہ کرے دا جی آ یہ ہونے میں ہاتھ جوڑی بیٹھا نراض نہیں تھی منا شہر والے بندے تے دیہات والے بنداں دے مزاج وچ بڑا فرق ہوتا ہے چپ کر بیٹھے ہو بے شک ہونا بے شک بھائی بشیر ایک منٹ بند کرو یہی بند کرو میں ایک گال سنا